نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ کشف قبور کیا ہوتا ہے اور لوگ اسے اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں۔ کشف قبور یہ صوفیہ کرام، مرتاز قسم کے لوگ، یا اسلام میں انہیں جوگی کہتے ہیں اور اسلام میں انہیں صوفی کہتے ہیں، ہندو مت میں انہیں جوگی کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے مذاہب میں ہے۔ یہ جو صوفی اسم ہے، یہ یوں سمجھے کہ ایک متواسی نظام ہے۔ ان کے اپنے معمولات ہیں، اپنے معاملات ہیں، ذکر اذکار ہیں اور مراقبہ جات ہیں۔ وہ لوگ اس میں کافی جو ہے نا آگے تک بڑھے ہوئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القول الجمیل میں ایک عنوان قائم کیا ہے، تصرفات نقشبندیہ۔ اس میں ذیلی قوانین میں یہ ہے کہ قبر کے حالات معلوم، کسی کی بیماری معلوم کرنا، کسی کی نسبت معلوم کرنا، اور پھر اس کے طریقے بتائے۔ اس کا ایک حکم بھی لگا۔ حالانکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے لوگ بڑے کلیئر سے ہیں، لیکن بہرحال اپنے اپنے معاملات ہیں، اپنے اپنے۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب اپنے والد سے نقل کیا، پھر ایسے ہی چلتے چلتے بریلوی، دیوبندی سب اسے مانتے ہیں اور اس پر عمل پیرا بھی ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کے بارے میں پتہ کرنا ہو، کسی کے دل میں کیا ہے، کسی کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، قبر میں کیا ہے، یا کسی کی بیماری کیا ہے، یا جو یہ نسبت ہوتی ہے، یہ نقش بندی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں معلوم کرنے کا شاہ صاحب وہاں ایک چیز بتاتے کہ جس چیز کو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، مراقبہ میں چلے جائیں اور ایسے گہرے مراقبے میں جائیں کہ جیسے کہ پیاسے کو پانی کی طلب ہوتی ہے، اس کا دم نکلنے والا ہوتا ہے، اس کا گلا خشک ہو چکا ہوتا ہے، جسم میں بے چینی ہوتی ہے، وہ صرف پانی کا سوچتا ہے۔ یا جیسے بلی بیٹھی ہوتی ہے، وہ چوہے کی تاک میں بیٹھی رہتی ہے، وہ کہ یہ کب نکلے گا اور کب میں اس کا شکار کروں۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے ایسا کریں کہ سبوح قدوس، سبوح قدوس، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک ضرب آدمی اپنی طرف لگائے، ایک عرش کی طرف لگائے، ایک اس کی طرف لگائے، یعنی ٹرینگل بنائے۔ یہاں سے یہ ضرب لگائی، سبوح قدوس، سبوح قدوس، سبوح، یعنی ایسا، یعنی ایک یہ کہیں کہ بھائی ایک عرش پر ضرب لگا رہا ہے کہ اللہ موجود ہے، ایک اپنے دل پر، اور ایک جہاں وہ کرا رہا ہے، یعنی یہ ایک ٹرائنگل بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ تو آگے تک بڑھتے ہیں۔ میں نے کسی اور کتاب میں بھی پڑھا تھا کہ علیین، سجین اور ملائل اعلیٰ، ان تک کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ اب اس میں ہر کوئی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے، یہ صرف وہی ہو۔ دیکھیں ہمارے ہاں جو کام کچھ چیز نہیں کر سکتی وہ عقیدت کر، جہاں عقیدت آ جاتی ہے وہاں سارے قوانین، سارے معاملات، سارے حدود و قیود سب ختم ہو جاتے۔ بھائی جب حضرت نے کہہ دیا بس کہہ دیا، فلاں بزرگ نے لکھ دیا لکھ دیا۔ اور پھر ایک اور بات ہے کہ ہم جس مسلک، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ہم جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں، ہمارے اکابرین ہوتے ہیں، یا جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، وہ مذہبی طور پر ہو یا عقائد کی نگاہ سے ہم انہیں دیکھتے ہیں، تو وہ معصوم ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ کو کھٹکے گی کہ معصوم تو انبیاء علیہ السلام کی ذات ہوتی ہے۔ بھائی معصومی ہے نا، آپ کسی کی بھی سوانح عمری اٹھا کر دیکھ لے، آپ کسی کی بھی زندگی کے حالات اٹھا کر دیکھ لے، آپ ان کی زندگی کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، بایوگرافی لکھی گئی ہے، آپ انہیں اٹھا کر دیکھ لے، ایک بھی کسی مسلک کے عالم یا کسی مذہبی پیشوا یا کسی کے بارے میں بھی آج تک ایسا نہیں لکھا کہ اس نے کوئی گناہ بھی کیا ہے۔ بس فضائل لکھے ہوتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اور پھر جس کی ویسے پوری نہ پڑے
کتاب میں جگہ ہو تو پھر کرامات کا ایک لمبا چوڑا ایک باب باندھ دیا جائے، حضرت نے یوں بھی کیا، حضرت نے یوں بھی کیا، ایک دن سو کے اٹھے تو یوں کہہ دیا، ایک دن خواب میں یوں ہوا، اور پھر آگے چلے جائیں حضرت مجد اللہ افسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کا معمول تھا وہ فجر کے بعد کرتے تھے، ان کے آپ مکتوبات اٹھا کر دیکھیں، وہ تو تصرفات کی حد تک جو ہے نا یہ کرتے تھے، وہ کہتے ہیں ہاں اس کے ساتھ یہ اور اچھا یہ ہے، اور بلکہ لکھنے والے یہاں تک لکھتے ہیں کہ حضرت نے تصرفات قلوب کیا تھا، اور مولانا احمد علی لاہوری کے بارے میں بھی یہی ہے کہ بھئی وہ تصرفات قلب کے ماہر تھے اور وہ تصرفات قلب کرتے تھے۔ بہرحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن عقیدت بہت زیادہ ہے، لوگ ان چیزوں کو اندھے ہو کر مانتے ہیں، کوئی چوں نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ ان کے لیل و نہار ایک کتاب پڑھ کر دیکھ لے، وہاں پر کسی کے وہ نسبت سلب کر رہے ہیں، کسی کے دل کی روشنی کھینچ رہے ہیں، کسی کا کچھ کر رہے ہیں، کسی کا کچھ کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، یہ صرف ان بزرگوں سے، صاحب نسبت سے یا ان چیزوں سے ہی متعلق نہیں ہوتے، آپ بھی کر سکتے۔ اگر وہ لوگ کلمہ کے نام پر کر رہے ہیں تو پھر کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اپنی باری آتی ہے تو وہ ضعیف سے ضعیف تر اقوال کو، ان منصوبات کو اور ان ایسی چیزوں کو جمع کر کے ایک پورٹ فولیو بنا دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ایسے ہے، اور جب دوسرے کی باری آتی ہے تو پھر کیڑے کانٹے نکالتے ہیں، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی ایسا ہے، یہ بھی یہاں سے ہے، یہ اس میں یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے۔ یہ ہم میں ایک ہم میں کیا ہے، بلکہ یہ انسانی نفسیات کا ایک پہلو ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، کشف قبور یا کشف قلوب یا کشف اذہان یا کشف اسرار، یہ یا خزائن و دفائن کے بارے میں جب آپ فائنڈ کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی وہ کتاب پڑھنی ہے۔ میں بھی اس میں اس کے وہ صفحات دے دیتا ہوں، آپ اسے دیکھ، اس پر آپ مشق کریں۔ جو ان صوفیوں نے یہ لگایا ہوا عقل حلال، صدق مقال، باوضو رہنا اور یوں کرنا، ایسے کرنا، کم کھانا، فلانا کرنا، فلانا کرنا، بہرحال یہ ان کی شرائط ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی توجہ اور یکسوئی سے کام لیں گے تو آپ وہ تمام چیزیں جو ان حدود و قیود میں ہیں، کسی بزرگ سے نسبت ہو، کسی سے اجازت ہو، کسی سے بیعت ہو، کسی سلسلے سے نسبت ہو، یہ چیز سے غیر مانی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان کی تردید کر رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں، میں وہ چیز پڑھا رہا ہوں جو میں کرتا ہوں یا جو میرے مشاہدات ہیں، میرے ادراکات ہیں یا میرے محسوسات ہیں یا جو میرے معمولات میں شامل ہے، میں وہ چیزیں آپ سے، کوئی بھی چیز ہے آپ کسی بھی کتاب میں پڑھیں، کسی بھی اس میں کریں، جو اس کے ساتھ وہ لاحق صاحب کہیں انہیں ختم کر دیں، صرف ایک کام کریں کہ اپنے ذہن میں یکسوئی پیدا کر لیں، آپ اس کی طرف ایسے تسلسل کے ساتھ دیکھیں اور اس سوچ میں اتنے مستغرق ہو جائیں کہ آپ کو اور کوئی چیز سجائی نہ دے، تو پھر اس کے اسرار، اس کے بھید، اس کے معاملات کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہی چیز دفائن و خزائن کے بارے میں بھی کچھ عملیات بھی ہیں، ہم نے بھی بہت سارے ایسے کام کیے ہیں کہ ایک عرصہ تھا، بس ایسا تھا، بھوک تھی، مجبوریاں تھی، اور کچھ معاشرتی حالات ایسے تھے کہ کٹ کر رہ گئے تھے، تو ان چیزوں میں ہم نے یہ بات دیکھی کہ لالچی لوگ جو ہوتے ہیں نا، جب تک لالچ موجود ہے اس وقت تک ٹھاگر بھوکے نہیں مرتے۔ تو مجھے بھی خزانوں کی تلاش میں لے کے جاتا رہا، جاتے رہے، ساری چیز کرتے رہے، تو میں ان سے کہتا تھا بھائی خزانہ نکلے یا نہ نکلے، کم از کم میں جو دھاڑی لیتا ہوں، جو ایک مزدور کی دھاڑی ہے، 1000 ہے، 500 ہے، 2000 ہے، وہ میں آپ سے لوں گا، نکلتا ہے آپ کا، نہیں نکلتا وہ آپ کا، میں نے اپنی دھاڑی لینی ہے۔ آپ کو قارون کا خزانہ مل جائے، وہ آپ کا، آپ کے باپ دادے کا، میں اس میں حصے دار نہیں، میں نے اپنا وہ پیسہ لینا ہے جو میں آپ سے یہاں پر متعین کر کے چل رہا ہوں۔ تو وہاں پر بہت ساری چیزیں تھی، کچھ عامل آتے تھے، بھئی یہ کر دو، وہ کر دو، یہ بکرا لے آؤ، یہ چھترا لے آؤ، یہ یہاں یہ دھونی لگا لو، یہاں اتنے دنوں کا چلہ ہے، یہاں موکلات ہیں، یہاں
خزانہ موجود ہے نکالنا نہیں دیا جاتا، جب وہ کھودتے ہیں اور اس زمین کو پولی کرتے ہیں تو وہ سرک جاتا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے دیکھا کنارہ دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بس اوپر آ گئی تھی، بس ایک غلطی ہو گئی وہ زمین میں دھس گئی وغیرہ وغیرہ، یہ بہت سارے۔ تو ہم انہیں یہ بات کہتے تھے بھائی دیگ ہے، چاہے وہ گھاگھر ہے، چاہے وہ پورا محل ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، خاک ہے، لاکھ ہے، وہ آپ جانے، آپ کا کام جانے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، آپ کو کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا۔ میں صرف اتنی بات جانتا ہوں کہ جس کام کے لیے مجھے لے کر جا رہے، اگر وہ جنات، وہ موکلات، وہ حمزات اور وہ بھوت پریت جو اس خزانے پر متعین ہیں، جو آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہے، ان کا میں ذمہ دار، آپ مجھے لے کر چلیں۔ اگر اس دوران میں آپ کو یا اس چیز کو جو ہے نا کوئی نقصان پہنچتا ہے، یا آپ جس چیز سے خوف کھا رہے وہ ہو رہی ہے، تو اس کا میں ذمہ دار، لیکن اس کام کے میں پیسے لوں، صاف بات ہے۔ کچھ عامل کہتے ہیں اچھا مجھے بھی حصہ دے دو، وہ رات رات 6 مہینے اس میں لگاتے ہیں، تو ملتا ملتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو آدمی کچھ اعمال ایسے ہیں کہ کہیں مرغا چھوڑتے ہیں، کہیں ایسا ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، ہر ایک اپنا اپنا ہوتا ہے، لیکن حتمی طور پر وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کی توجہ، جن کا ارتقاص اور جن کی یکسوئی کامل ہوتی ہے، وہ لوگ بغیر کسی وظیفے کے، بغیر کسی چلے کے ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے عملیات ہیں، ہم کرتے بھی رہے، میں نے بتایا کہ میں کرتا بھی رہا ہوں بہت سارے، کہیں سے کچھ نکالا بھی، کچھ یہ بھی، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو یہ ہم نے اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے پیچھے میں بارہا یہ چیز بتائی ہے، کشف قبور ہوں، وہ اپنے محسوسات ہیں، وہ حقیقت میں مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا، اور اگر کوئی چیز کسی کو محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کی اپنی ایفرٹ ہے، اپنی توجہ ہے، اور آدمی توجہ کر کے کہیں بھی کہیں جا سکتا ہے۔ ہم نے اپنی کتاب میں غالباً یہ تھا جادو کے بنیادی قوانین اور ان کا توڑ، اور کئی کتابیں ہیں، ہم نے اس بارے میں وضاحت سے لکھا ہے، اور واضح طور پر، اور جادو کی تاریخ جو ہماری سب سے پہلی کتاب تھی اس میں ہم نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ یہ لوگ طلسمات، زائچہ سازی اور جادو، جنات، یہ سحر واسب قرآن و حدیث کی روشنی میں عام لوگوں کے جو مصر کا جادو، اور جنات، بنگال کا جادو، افریقہ کا جادو، فرائن زمانے کے وہ، اور یہ جو اہرام بنے تھے اس سے پہلے بدھ سیر تھا، اور ایسے بہت ساری ہم نے تفصیل لکھی ہے، 300-400 صفحے کی کتابیں ہیں، تو وہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو آج جو چیز بتانی تھی، کشف قبور ہو، کشف قلوب ہو، کشف اذہان ہو، کشف اسرار ہو، کچھ بھی ہو، یہ اس آدمی کی جودت تباہ اور یا اس آدمی کی تیسی ذہن سے منسلک ہوتی ہے جو آدمی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اگر استاد مل جائے تو وہ ان اسرار و رموز کو بتا دیتا ہے کہ جو محسوسات ہوتے ہیں انہیں اچھے ڈھنگ سے، ایک مثلا رنگ روگن تختی کاغذ وہی ہوتا ہے، لیکن لکھنے والے کا فرق ہوتا ہے، کوئی بہترین قسم کا خطاط ہوتا ہے، کوئی ویسے ہی البلی مارتا ہے، اور کوئی بہترین قسم کا پینٹر ہوتا ہے، عکاس ہوتا ہے، کچھ انگلیوں سے ایسی تصویریں بنا دیتے ہیں جو لوگوں سے بہترین سامان سے بھی میسر نہیں ہوتی۔ تو میں نے جو چیز آپ کو بتائی ہے یہ انسانی توجہ، اور وہ ہے کچھ عملیات ایسے ہیں کہ میں یہاں بتانا چاہوں تو وہ شاید سمجھ میں نہ آئے، وہ آپ جادو کی تاریخ، جادو کے بنیادی قوانین اور ان کا توڑ، اور یہ جو ہے نا جادو اور جنات کا طبی علاج، ان کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔